أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ ہمارے مدرسے کے بہت دیرینہ اور قدیم خادم اور محاسب حاجی محمد انور سجاد صاحب کے نواسے، کیا نام ہے؟ سیف الرحمان عطا الرحمان صاحب کے بیٹے سیف الرحمان صاحب نے الحمدللہ قاری عبد الرحمان صاحب کے پاس آج قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ایک بات بتا دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش رہو، خوشیاں مناؤ۔ اور یہاں پر مفسرین لکھا ہے کہ یہاں فضل رحمت سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کی فضل اور رحمت سے عطا ہوتا ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے اور معجزہ انسانوں کے بس میں نہیں، معجزہ کہتے ہیں اسے جو انسان کے بس میں نہیں، لیکن اللہ کا جب فضل شامل ہو جاتا ہے، رحمت، الا الرحمن علم القرآن کہا، رحمان قرآن سکھاتا ہے، یعنی شان رحمت شامل ہوتی ہے تو قرآن آتا ہے، یاد رکھیں، ورنہ یہ اللہ کی وحی ہے، پہاڑ پر بھی نازل ہو جائے تو وہ دب جائے اس کے بوجھ سے۔ یہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن آسان کیا، آسان نہیں ہے، ہم نے کیا ہے، ورنہ میری وحی، میرا کلام، دیکھو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی بڑی بڑی ہیں، پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہے، ہم اس پہاڑ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے، زمین کتنی بڑی مخلوق ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میری وحی جو ہے وہ پہاڑ جیسی مضبوط چیز پر بھی نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، تو آپ بتائیں کہ وحی کتنی بڑی ہے، سب سے بڑی، تو اللہ کا کلام ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، باقی ساری مخلوقات کن فیکون سے بنی، کن ہو جاؤ ہو گئی، لیکن یہ ذات میں سے نکلا، تو جو ذات میں سے نکلا ہے اس کی عظمت، اس کا بوجھ، اس کی قیمت کتنی ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ جو تم آسانی سے قرآن مجید تمہیں یاد ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کیا اس کو، ورنہ یہ آسان نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، تو قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمت اور رحمت سے، فضل اور رحمت، فضل وہ ہے، فضل اسے کہا جاتا ہے کہ جو اس بات پر نہیں ملتا کہ اگلا مستحق ہے، بلکہ اس پر ملتا ہے کہ خدا چاہتا ہے، اس کو فضل کہتے ہیں، اس کو فضل کہتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے مفتی نعیم صاحب، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں کراچی میں، اور ان کے والد صاحب تھے، یہ مجوسی فیملی سے مسلمان ہوئے تھے، پہلے آگ کو پوجتے تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، بڑی عمر میں مسلمان ہوئے وہ، تو خود بھی قرآن سیکھا، بچوں کو سکھایا، تو وہ جو قاری عبد الحلیم صاحب ان کے والد تھے جو بڑی عمر میں سیکھا، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے، کبھی کبھی فجر میں بنوری ٹاؤن جب ہم پڑھتے تھے وہ فجر پڑھاتے تھے آ کر کبھی کبھی، کہ انسان گم ہو جاتا تھا کہ کس دنیا میں ہے، اتنا پیارا قرآن، حالانکہ مجوسی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کا فضل نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ جدی پشتی مسلمان تھا، یہ اب مسلمان ہوا ہے، ان کو قرآن، اور وہی ان کے بیٹے کا حال تھا۔ ہم نے مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا مدینہ شریف میں حج کے موقع پر فجر سے عشاء تک ایک قرآن روزانہ مسجد نبوی میں تلاوت فرماتے تھے، روزانہ کا معمول تھا، جتنے دن بھی رہتے تھے، پہلے سب میں بیٹھے ہوتے اور قرآن عشاء میں ختم کر دیتے تھے۔ یہ میرا فضل ہے اور یہ میری رحمت ہے جو میں اپنے بندوں، اس پر خوش، یہ خوشی کی جگہ چیز ہے اصل میں، تو یہ جو نعمت ملی ہے اس بچے کو ہمیشہ کام آنے والی اور والدین کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے والی، یہ وہ خیر مما یجمعون، پوری دنیا کی دولتیں جمع کر لو اس سے اونچی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری فانی،
قبر کے دروازے پر کوئی دولت جائے گی؟ بولو گئی کسی کے ساتھ؟ کوئی مرتبہ بھی نہیں جاتا. ہاں کوئی کتنا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، بڑا انجینئر ہو، بڑا کچھ ہو، قبر میں یا آخرت میں اس کی ضرورت ہے؟ جب بیمار ہی نہیں تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. جب بنے بنے مکان اور محلات ہیں تو کسی انجینئر مستری کی ضرورت نہیں، کسی تاجر کی ضرورت نہیں، کسی کپڑے والے کی ضرورت نہیں، کسی درزی کی ضرورت نہیں. بنی بلائی ہر چیز ہے، کسی دھوبی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن علم اور قرآن کی وہاں بھی ضرورت ہے. اللہ کے دربار میں جائیں گے قرآن پڑھا جائے گا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا. نیکیاں کام آ رہی ہیں، علم کام آ رہا ہے، علماء سے پوچھا جا رہا ہے. وہاں اللہ فرمائے کہ بھائی میں نے سب کچھ دے دیا، جنتی کے اللہ بھی اتنا دے دیا، ہم تو صبر بھی نہیں کر سکتے. نہیں، ان علماء سے پوچھو تمہیں اور کیا چاہیے. علماء کے پاس جا رہے ہیں. یہی علم جو یہاں پڑھ رہے ہیں یہ وہاں یاد رہے گا، نہیں بھول جائے گا آدمی. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. تو پوچھیں گے علماء اکرام سے کہ اب ہم کیا مانگیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو سب کچھ ہے، لیکن اپنی رضا کا اعلان کر دیں. اعلان، کیونکہ دل میں وسوسہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں، کیونکہ جب اعلان ہو جائے گا نا پھر بات پکی. تو فرمایا اللہ بھی اعلان کر دے اب ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی. تو فرمایا ہاں دیکھا، یہ علماء نے بتایا، ہاں میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں. جس پر جو خوشی ہوگی جنت سے بھی زیادہ خوشی ہوگی. وہ خیر مما یجمعون، یہ جو قرآن کی دولت ہے، زمین میں جتنے لوگ بھی جو خزانے جمع کر رہے ہیں ان سب سے افضل یہ خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے میں والدین سے بھی کہوں گا اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کریں. 10 ایسے انسان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن سے کہا جائے کہ ان کو ہاتھ سے بڑھ کر جنت میں لے جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمارے ان ملکوں میں کتنی ارزاں اور سستی کر رکھی ہے. یہ اتنی سستی نہیں ہے، یہ اتنی سستی ملتی ہے. میں برطانیہ گیا تو وہاں اس پر بیان ہوا میرا، تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ یہ اتنی زیادہ فضیلت کی چیز ہے اور اللہ نے ایسے آسان رکھی ہے، مسجد میں لے جاؤ، مدرسے لے جاؤ، چلو جی بچہ پڑھ کے آ گیا. یعنی ہماری عجیب بات ہے، جس دن داخلہ ہوتا ہے اس دن بھی کوئی محلے والا داخل کرا جائے یا کوئی اور رشتے دار داخل کرا دیتا ہے. ہماری ملاقات ہوتی ہے جس دن وہ حافظ یا عالم بنتا ہے، اس کے ابا سے بیچ میں پتہ ہی نہیں. ورنہ اسکولوں والے تو ہر 6 مہینے بعد ماں باپ کو بلائے رکھتے ہیں، کیونکہ فیس بڑھانی ہوتی ہے، ان کو کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ لینا دینا ہوتا ہے. یہاں ہماری ملاقات اس وقت ہوتی. تو کہا جی حضرت یہ اللہ نے اتنی آسان اور مفت کیوں رکھی؟ میں کہ دیکھو ہوا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ نے مفت رکھی ہوا. یہ کرونا آیا تھا تو پتہ چلا کہ اس ہوا کی کیا قیمت ہے. جب سلنڈر شارٹ ہوتے تھے ہمارے مریضوں کے تو پتہ چلتا تھا. پانی مفت رکھا ہے تو آسانی سے مل جاتا ہے. میں کس طرح ہماری روح کے لیے قرآن ضروری ہے، اس لیے اللہ نے مفت رکھا ہے. کوئی یہ نہیں کہ اللہ بھی ہم تو چاہتے تھے قرآن بچوں کو پڑھوانا، لیکن ہم فیسیں کیسے دیتے؟ میں کوئی فیس کی ضرورت نہیں، تمہیں بغیر فیس کی بھی جگہ مل جائے گی، جا کر پڑھاؤ وہاں پر. بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے میں تمام دوستوں سے کہوں گا اپنے بچوں کو، بچے نہیں تو پوتوں کو، نوازوں کو قرآن کی دولت دلائیں. اس کے بعد جو کام کرانا ہے منع نہیں کرتے. آج تو الحمدللہ ہر سیٹ کے اوپر بڑی سے بڑی سیٹ پر حافظ قرآن موجود ہے، بڑی سے بڑی سیٹ پر قرآن کے سینے میں. اب قرآن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے. اب اس یہ بچہ قرآن کی حفاظت، یہ قرآن اس کی بات کرے. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کی وحی آ گئی. اب یہ محافظین میں سے ہے تو اب بتاؤ یہ وی آئی پی ہوگا، فرشتے ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہیں گے کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں منشی صاحب کو بھی، ان کے والد صاحب عزیز قارب صاحب کو اور بچے کو بھی، ان کے قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بلا کما انت الف انک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف. یا اللہ اس بچے کو یا اللہ پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. آناء اللیل آناء النہار یا اللہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، مدرسے کے معاونین اور مدرسے والوں کے لیے اور جز و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ یا اللہ
ہم سب کو یا اللہ قرآن مجید سے خصوصی تعلق نصیب فرما. یا اللہ یہ درسگاہ ہے جہاں پر یہ نعمت مفت میں بٹ رہی، یا اللہ اس کی خوب خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ مبارک ایام شروع ہونے والے ہیں، ان ایام میں یا اللہ خوب خوب نیکی کی توفیق عطا فرما، آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ چونکہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے، یا قرآن مکمل ہو یا اللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکت فرما. یا اللہ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو اللہ والا فرما، ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ حج کے لیے جو دوست گئے ہیں، مائیں بہنیں گئی ہیں، ان سب کو حج مبرور عطا فرما. جو نہ جا سکے آئندہ سال کو یا اللہ جانے کی توفیق عطا فرما، اور مین شریفین کی بار بار زیارت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہماری قربانیوں کو نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کو، اس کے تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں غیب کے خزانوں سے اللہ امداد فرما. یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے، یا اللہ اپنے ماں بہنوں کی جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.